بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی ریاض بصرہ کے گاؤں پہنچنے کی۔ پاکستان کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ جسے کہا جاتا ہے، اور اب بھی بہت سارے مقابلے جو ہوتے ہیں سندھ کے اندر، ہم نے دیکھا دیگر علاقوں میں کہ سیکیورٹی فورسز نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لشکر جھنگوی کے اتنے لوگوں کو اور دہشت گردوں کو مار دیا۔ یہ ساری کہانی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی کہ ریاض بصرہ کئی دفعہ یہ اعلان ہوا کہ وہ مارا جا چکا ہے، وہ مرتا نہیں تھا، گور پیا کوئی اور۔ یہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ میری اپنی یہ خبر کی سرخی تھی، ہیڈ لائن تھی، لیڈ تھی اخبار کی، ریاض بصرہ کا اعلان کیا گیا، شہباز شریف نے کیا تو وہ نہیں مرا۔ اس کے گاؤں پہنچنے کی نوبت آئی، رات ہونے والی تھی، مغرب کا وقت تھا جب وہاں پہنچتے، اور کتے 7-7 6-6 فٹ والے کتے سمجھ لیں، ہمیں اس وقت یہی لگ رہا تھا بھاری، یہ جو عمران خان صاحب کا ہے پیارا سا سویٹ سا کتا، اس سے بھی بڑے قد کے، اور صحیح منہ بغلولے، اور وہ کس طرح قاری قیوم تھا، وہ اس نے پہچان لیا مجھے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ریاض بصرہ کے گھر آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا جی مجھے اگر آپ پہچان گئے ہیں تو مجھے ریاض بصرہ اس ملک کا سب سے زیادہ مطلوبہ شخص، مطلوبہ نمبر نہیں جو آپ کی پہنچ سے دور ہے، مطلوبہ شخص جس کے بارے میں نہ جانے کتنے فنڈز چلے، نہ جانے کتنی انٹرنیشنلی ہم پہ پریشرز آئے، کتنا مسئلہ کھڑا ہوا، اور پھر شیعہ سنی مسئلے کے اندر اور قتل و غارت میں وہ کتنا نام استعمال ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ریاض بصرہ خود گفتگو کرتا تھا ہم جرنلسٹ کے ساتھ اور ہمارے اخبارات کے آفس فون کر کے، لیکن اس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ ریاض بصرہ کی اصل کہانی جو ہمیں پھر نکلی ہمارے سامنے، قاری قیوم کے ساتھ میں، صفدر کلاچی، وہ شرازی یا گردیزی تھا وہ فوٹو جرنلسٹ، وہ اب دونوں شیعہ، اس کی فروزہ اتروایا میں نے صفدر کلاچی کا کہ جیب رکھیا چھپا دے، خدا دے واسطے مروانا دیں، اور ہم جا رہے ہیں جنگل کی طرف۔ جنگل میں داخل ہوتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، اس کے بعد اچانک چاروں طرف جنگل ہے، چاروں طرف، اور کچھ کنال کا ٹوٹا بالکل صاف شفاف ہے، اور دور سے یوں دیکھ رہا ہوں کچے گھر، یوں کمرے لائن میں بنے ہوئے ہیں 8-10، اور ایک جگہ پہ تھوڑی سی آگ تاپی جا رہی ہے، جل رہی ہے۔ اور وہاں پہنچتے ہیں تو قاری قیوم نے کہہ دیا کہ دیکھ مائی لالودہ یار آیا ہی۔ جب لالودہ یار آئی کہا تو وہ بزرگ خاتون وہ بھاگی ہے میری طرف، اور ایک بزرگ اینکیں لگائی ہوئی ہیں، دھوتی پہنی ہوئی ہے اور صافہ باندھا ہوا ہے، بزرگ ایک بھاگے ہیں، ڈانگ پکڑی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور مجھے آ کے گلے لگا لیا ہے کہ او لالودہ یار کیا حال ہے لالودہ، لالو ٹھیک ہے؟ لالو کون؟ ہاں جی ریاض بصرہ کا جو گھریلو نک نیم تھا وہ لالو تھا، جو ماں اسے پیار سے کہتی تھی۔ پھر گفتگو شروع ہو گئی، بابا عطا محمد، ان کے والد، ان کی والدہ، پھر ان کی بہنیں آ گئیں، وہ یقیناً بہنوں جیسی بہنیں تھیں، اور کسی نے مجھے یوں تھپکی دی ہے، کوئی دور سے دیکھ رہی کیا حال ہے، پتہ چلا ہے ہمارے بھائی کا کبھی؟ میں نے کہا آپ سے کب لاسٹ ٹائم ملا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ 99 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ کوئی 3-4 سال پہلے لاسٹ ٹائم ملا تھا، پھر اس کے بعد نہیں ملا۔ پولیس کیسا رویہ اختیار کرتی ہے؟ پہلے بہت تنگ کرتی تھی، اب تمیز کرتی ہے۔ لالو کیسے نکلا تھا گھر سے؟ تو کہا کہ ریاض بصرہ لالو وہ قرآن پاک حفظ کرنے گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ حافظ بھی بن گیا، مگر وہ پھر گھر نہیں آیا، پولیس ہی آئی جدو آئی، اور اس کی ماں نے بھی روتے ہوئے کہانی بیان کی۔ اب واپس آ گئے، یہ میل ملاقات کر کے کس طرح کی ہے، یہ آج تک وہ فیلنگز جو ہیں جہاں سے گزرا ہوں میں، سچی جو بات ہے وہ بڑی اوکھی ہیں۔ اور پھر میں یہ اگلے دن جب خبر شائع ہوئی تو ایک نیا پنگا، وہ نیا یہ پھڈا پڑ گیا کہ ہمارے اخبار کے جو چیف نیوز ایڈیٹر تھے وہ تھے جناب اعجاز رضوی، ماشاءاللہ اہل تشیع اور پکے اہل تشیع اور کٹر اہل تشیع، اور اچھے جرنلسٹ، اچھے سرخیاں نکالنے والے، عباس اطہر ہو یا اعجاز رضوی ہو، اچھا نام اخباری دنیا میں۔ تو اعجاز رضوی صاحب کے سامنے جب تصویریں پہنچی ہیں ریاض بصرہ کی، بہنوں کی، ماں کی، باپ کی، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ساری ہی لانیاں نے، میں تو اس کی ماں بہنیں کر دوں گا، اس کو سب ایکسکلوسیو سٹوری ہے یہ۔ میں کہا شاہ جی رابطہ خوف کرو، کیوں مروانا جے، ریاض بصرہ تے کچھ کہے نہ کہے اس کے نام پہ ہمیں بہت کچھ کہا جائے گا۔ پھر وہی ہوا کہ ڈاک جو ایڈیشن چھپتے ہیں، جیسے دور دراز جانا ہوتا ہے کسی اخبار نے تو دور جاتا ہے، اس میں انہوں نے لگائی اس کی والدہ کی، پھر میں نے لڑائی کی، پیٹا سر،
پھر جا کے ان کے والد کی جا کے تصویر آج بھی اخبار گواہ ہے اس دن کا، بابا عطا محمد۔ یہ اتنا وہ دو اہل تشیع دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ جانا، اس کے بعد نصیب و لال سارے راستے سنتے ہوئے جانا، اور پھر ہم پاکستان کے سب سے بڑے مطلوبہ اور دہشت گرد اور وانٹڈ بندے کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں آج تک کوئی اور بندہ نہیں ملا، مجھے کئیوں نے بتایا کہ یار تسی کیسے ہو کے آ گئے ہو۔ لیکن تصویریں جو اعجاز رضوی صاحب نے اخبار میں شائع کر دی نا، اس سے اگلے دن پھر جو پنگا ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کو بھی چپیڑیں پڑی، مجھے بھی ٹکر ماری گئی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، اور ٹایا گیا اور بڑا کچھ کیا گیا کہ اس سطح تک نہیں جانا اور کسی کی ماں بہن تک مت پہنچو۔ یہ میسج ہمیں بہرحال دے دیا گیا، اور تصویریں لگانے کا کسے حق تھا؟ اور پھر اس پہ سیکیورٹی اداروں نے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ یہ بندہ پہنچ کس طرح گیا ہے، لیکن وہ پہنچ گیا۔ وہ ماں کی دعا تھی اور جنت کی ہوا تھی کہ ایسے جگہ سے بھی ہم ہو کے آ گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ سنا کہ ریاض بصرہ نہیں رہے، مگر وہ ایک ایسا واقعہ، لاہور سے نکلنا، سرگودا پہنچنا، سرگودا سے جاوریاں شہر گاؤں پہنچنا، اس کے قریب ایک گاؤں میں پہنچنا، اور گاؤں کی کچی بستیوں میں ہوتے ہوئے کھیت کھلیان، پھر جنگل، 6 فٹ کے کتے، اس میں پھر آگے بڑھنا، اور وہاں جو لوگ تھے چند جو سیکیورٹی پہ ارد گرد تھے، ان کے پاس ایسا ہتھیار، ایسے ویپنز، ایسے جو اسلحہ تھا کہ اس میں وہ ایک دفعہ سچی جو بات ہے، ہم سارے یہ سمجھ گئے تھے کہ ہن ساڑی واپسی نشتہ، اب ہماری واپسی نہیں ہونی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ ایسے کئی واقعات پہ رپورٹنگ کی ہے، اور پھر ایسے کئی علماء، کئی شیوخ، کئی چیزیں ایسی جس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے جان ہتھیلی پہ بھی تھی۔ کبھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سپاہی محمد کے سیکرٹری جنرل نے جب مجھے یہ کہا گولی کی آنکھ نہیں ہوتی، تو پھر ٹھوکر نیاز بیگ میں کیا ہوا، کیا ہوا؟ غلام رضا نقوی کو گولیاں لگی ہوئی تھیں ٹانگ پہ، تو وہ کس نے ماری تھیں؟ وہ کیا ہوا؟ ٹھوکر نیاز بیگ سپاہی محمد کا ہیڈ کوارٹر، اہل تشیع کا مسلح ذیلی ونگ، اس کے اندر کیا ہوا؟ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔